میں سمجھتی ہوں کہ 2.5 سال میں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی سے نوازا ہے کہ پنجاب میں جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے جو ہمارے منسٹر ہیں اروڑا صاحب کہ ایک مائنورٹیز کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ان کا بھی تحفظ کیا جا رہا ہے یا ان کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب، میں ان کو خصوصی طور پر آپ سب کے سامنے اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے یہ کام انجام دیا ہے اور جس طرح ہر روز وہ ایک نئی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کو، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس سے آگے بڑھ کر ہی اپنا کام کر رہے ہیں، محنت سے کر رہے ہیں، بہت ڈیلیجنس سے کر رہے ہیں اور بہت وقت دیتے ہیں، اور یقین مانیں مجھ پر بھی ہر روز ان کی نئی نئی خوبیاں جو ہیں وہ کھلتی ہیں۔ تو اتنا تحمل مزاج انسان، اتنا صلح جو انسان، اتنا مطلب تہذیب والا انسان شاید میں نے کم ہی دیکھا ہے، اور پتہ نہیں یہ سوتے کس وقت ہیں، آرام کس وقت کرتے ہیں، سارا وقت یہ اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں اپنے، اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو جتنی بھی میں سلمان بھائی کی تعریف کروں اتنا کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، تبھی ہم اس کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلال یاسین صاحب اور جو شافی حسین صاحب جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب ہیں، انہوں نے جس محنت کے ساتھ، جس دل جمی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، تو یہ ابھی مولانا صاحب نے جو بات کی کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ ملا ہے جو سنسیئرٹی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ جو ہمارے سیکرٹری ہوم ہیں، تو انہوں نے جس طرح سے جس مائنیوٹس ڈیٹیلز پہ انہوں نے جا کے کام کیا، آج ان سے میں پریزن جو ہمارے جیل ریفارمز ہیں، قیدیوں کے لیے جو ریفارمز ہیں، ان کی میں ان سے پریزنٹیشن لے رہی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے جو احکامات دیے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں ان کی لگائی گئی ہیں، اس سے بڑھ کے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، پورے ڈپارٹمنٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے جو پوائنٹس بھی کہیں، جیسے انہوں نے سبیل کی بات کی کہ اس کو روکا گیا، یا جو مشی واک کی بات ہوئی، میں آنیسٹلی جب میرے پاس یہ بات آئی کہ یہ مشی واکس جو ہیں یہ ان کو روکا جا رہا ہے، تو میں نے کہا اگر وہ چل کے جانا چاہ رہے ہیں ان کو جانے دیں، وہ اپنے جا کے جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں۔ ہماری جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جو لاز ہیں، وہ کرمنلز پہ اپلائی ہوتے ہیں یا وہ ان لوگوں پہ اپلائی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کوئی ایک بہرحال قواعد و ضوابط ہیں، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اور کہیں بھی کوئی وائلیشن نہ ہو۔ اب وائلیشن کا مطلب کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے، وائلیشن کا جو روکنے کا مقصد ہے وہ آپ کی اپنی سیفٹی ہے، آپ کی اپنی سیکیورٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز تو ہمارے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے یا حکومت کے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے یا ہوم سیکرٹری کے ساتھ آپ نے، ہوم منسٹر کے ساتھ طے کی ہوئی ہے، اس میں تو ہم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ روٹ ڈیفائنڈ ہے، وہ وقت ڈیفائنڈ ہے، اس پہ ہماری جو ہم نے اپنا پورا جو بھی پریکاشنز لینے وہ ہم نے لیے ہیں۔ تو جیسے آئی جی صاحب نے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی پوری ٹیم نے، چاہے وہ یہ آئی جی صاحب کی اپنی ٹیم ہو جو ان کی ڈسٹرکٹس میں، ان کی ڈویژنز میں فارمیشنز ہیں، جس میں ان کے شامل ہیں تمام آر پی اوز شامل ہیں، سی پی اوز شامل ہیں، لاہور کے سی سی پی او ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، ہمارے ڈی پی اوز شامل ہیں۔ انہوں نے بہت محنت سے کام کیا ہے، اور اس گرمی کے موسم میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور آئی جی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں نے ان کو شاباش بھی دی ہے۔ ان کا ایک ایس ایچ او جو محرم الحرام کی ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا گرمی کی موسم کی شدت سے، اور ظاہر ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، پھر اس کو ایمبولینس میں ڈال کے ہسپتال لے جایا گیا۔ مجھے بہت فخر ہوا کہ میرے اپنے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وردی میں ملبوس ہیں،
اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ان کو فرض شناسی ہے، محنت سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم یہاں پر خوش بیٹھیں. تو آپ لوگ صرف علماء کرام نہیں ہیں، صرف نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو صوبائی پیغام امن کمیٹی ہے صرف اس کے ممبران نہیں ہیں. آپ کا تعلق ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے، چاہے وہ جامعات ہوں، سول سوسائٹی ہو، مدرسہ ہو، کمیونٹی لیڈرز ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے اور مجھ سے زیادہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیانیے کی طاقت کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ابھی آپ سب نے بھی اس کا ذکر کیا، ہم بھی ایک پراؤڈ پاکستانی ہیں. اپنا سر آج ہمارا فخر سے بلند ہے کہ بنیان المرصوص کے بعد، مارکہ حق کی فتح کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دی پاکستان کو، پرائم منسٹر شہباز شریف کی قیادت میں اور جنرل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح عطا فرمائی. اور پھر اب جو ایک امریکہ اور ایران کی، اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک آنر بخشا، ایک اعزاز بخشا، ایک پورے دنیا میں جو گلوبل سٹیج ہے، انٹرنیشنل سٹیج پہ جو پاکستان کی عزت ہوئی، پاکستان کا نام روشن ہوا، اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، ہمارے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، ان کو جاتا ہے بہت محنت سے. اور یہ نیتوں کا پھل ہوتا ہے، تینوں کی نیتیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے عوام کے لیے، امن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی ہے. اور آج جو پاکستان کی عزت ہوئی ہے وہ شاید اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. تو میں آپ نے اس کا ذکر کیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں. میں آپ سب کو اور پورے پاکستان کو، پاکستانیوں کو بھی اس چیز کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. میں نے ابھی نیریٹو کی بات کی. ہم دو طرح کے دشمن ہیں ہمارے، اور وہ ایک دشمن وہ ہے جس کو ہم خارجی کہتے ہیں، جو ایک دہشت گرد ہیں، وہ ایک مینٹالٹی ہے، ایک ذہنیت ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں. وہ دشمن ہمیں نظر آتا ہے. اس دشمن کا جواب دینا بھی ریلیٹیولی آسان ہے. لیکن ایک اور دشمن ہے جس کا بھی مجھے بطور وزیر اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے مجھ پر، اور آپ جن کے پاس محراب ہے، جن کے پاس ممبر ہے، جن کے پاس مائک ہے، جن کے پاس گلی گلی کی ایکسس ہے، جن کے پاس ذہنوں کی ایکسس ہے، ذہن سازی کی ایکسس ہے، اس کا مقابلہ ہم دونوں نے مل کر کرنا ہے اور ایک ٹیم کے طور پہ کرنا ہے، جس کا ذکر ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ذکر مولانا صاحب نے کیا بھی. اور وہ دشمن نظر نہیں آتا. وہ دشمن وہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں اتر چکا ہے، سرایت کر چکا ہے. ابھی سرگودا میں ایک واقعہ ہوا جو دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، وہ گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے نکلی. اس کے ہاتھ میں 50 کا ایک نوٹ تھا اور اس بچی کی بے حرمتی ہوئی. اور نہ صرف یہ کہ اس کی بے حرمتی ہوئی، اب 6 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی ہے، اور اس کا گلا کاٹ دیا گیا، اس کی چھری سے شہرک کاٹ دی گئی. اور وہ ماں باپ اس کو ڈھونڈنے آئے، انہوں نے جھوٹ بولا، اور حالانکہ وہ 3ری منزل پہ جہاں پہ وہ دکاندار رہتا تھا، اس نے اس کو مار کے اس کا گلا کاٹ کے اس کو ایک کونے میں پھینک دیا اور اس کے اوپر سامان رکھ دیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے. پھر وہ ایک خون کا دھبا تھا چھوٹا سا جو شاید اس کے پاؤں پہ یا اس کی جوتی پہ لگا تھا، اس سے وہ جو قاتل ہے اور جو ریپسٹ ہے وہ پہچانا گیا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں پہ کسی خاتون کی بے حرمتی کا واقعہ ہوتا ہے یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، درندگی کا واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی سڑک کے اوپر یا کسی محلے میں، کسی بازار میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے، میں فوراً اس کا نوٹس لیتی ہوں. اور نہ صرف یہ کہ نوٹس لیتی ہوں، بلکہ میں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے
لٹرلی ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہوں جب تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے, جب تک وہ ملزمان جو ہیں وہ ان کو اپریہینڈ نہیں کیا جاتا. اور یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ پنجاب میں کرائم کا ریٹ بہت نیچے آ گیا ہے. میرے لیے بہت شکر کی بات ہے. بہت لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن جب تک خدا نخواستہ آپ کے خود کے ساتھ اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گاڑی چوری جس کی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. خدا نخواستہ آپ اپنے گھر میں سوئے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی چور ڈاکو گھس آتے ہیں اور وہ آپ کے گھر کا سامان بھی لوٹتے ہیں, آپ کی خواتین کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں خدا نخواستہ, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ وہ آپ دور بیٹھ کے بھاشن دینا اور باتیں کرنا بہت آسان ہے. مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ ذمہ داری میرے پہ ہے. مجھے اس چیز کا یہ احساس ہے کہ اگر میں بطور وزیر اعلیٰ, بطور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف ایگزیکٹو, آپ میں سڑکیں بنا سکتی ہوں, میں انفراسٹرکچر بنا سکتی ہوں, گھر بن سکتے ہیں لوگوں کے, اور جو بسیں آ سکتی ہیں, ٹرانسپورٹ آ سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, ہاسپٹل اچھے ہو سکتے ہیں, اسکول اچھے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, اگر آپ کے کاروبار محفوظ نہیں ہیں, آپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہوں اور نامراد ہوں. اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا, کل کو مجھے اس کا جو جواب دہی کرنی پڑتی ہے, جو مجھے اس کے لیے بھگتنا پڑتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل مجھے اس کا کیا اس کے میرے پہ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, میری ذات پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ تو میں انجانے میں یہ نہیں کر رہی, تو میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل اس کا کیا میرے پہ ایک امپیکٹ آ سکتا ہے. میں یہ سب جانتے بوجھتے کر رہی ہوں, لیکن خوف سے بڑا میرا فرض ہے, خوف سے بڑی میری ذمہ داری ہے. زندگی آج ہے کل نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے ایک پل کا, لیکن جتنی دیر میرے سر پہ یہ ذمہ داری ہے, میں کم از کم اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہو سکتی ہوں کہ میں نے اپنی طور پر جو ہے انسانی کوشش جو ہے وہ پوری کی. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, جیسے میں نے کہا کہ انتظامی طور پہ, حکومتی طور پہ, میں سیاسی طور پہ میں جو کر سکتی ہوں, میں ڈیٹرنس کریٹ کر سکتی ہوں, میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ مجرم کو فوراً پکڑا جائے, مجرم کو سزا ملے, ایک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے, تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو, معاشرے کے اندر ایک خوف کریٹ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس سب کی, اور یہ میں کر رہی ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں لوگوں کے گھروں تک مجھے ایکسیس نہیں ہے. لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, لوگ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, ہم اپنے مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. اس کا ذمہ داری صرف اکیلے میری نہیں ہے. اب گرمی کا موسم ہے, شدت کی گرمی ہے, اور بچے جاتے ہیں باہر نہروں میں نہانے کے لیے, دریاؤں میں نہانے کے لیے, ماں باپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. جب گٹر میں گر کے بچہ مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے, نہ صرف وہ میری ذمہ داری ہے بلکہ 2-3 راتیں میری بہت کرب میں گزرتی ہیں, بہت تکلیف میں گزرتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رات پہلے میونسپیلٹی والے یا جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پر ڈھکن لگا کے جاتے ہیں, رات کو کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے اور صبح اس میں کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جاتا ہے. میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, ان کو بازاروں میں چیزیں لینے نہ بھیجیں. اس کے لیے خود اگر آپ کو ایکسٹرا تکلیف بھی کرنی پڑتی ہے وہ کریں, لیکن اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں, بھیڑیوں کے سامنے نہ, کیونکہ آپ کسی کے دل کا حال اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتے. اور ہر چور یا ہر جو کرمنل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پکڑا گیا, شاید میرے پہ نظر نہ پڑے کسی کی. تو یہ جو ہمارے گلیوں میں محلوں میں لوگ گھوم رہے ہیں, ان سے اپنے بچوں کو بچائیں. کل ایک بہت دل خراش واقعہ ہوا, میرا دل اس پہ زخمی ہے, اور ایک ٹیوشن سینٹر بھی نہیں تھا, وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں میں اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی, کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تو والدین بھی ان کو بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے. 14 اموات ہوئی ہیں کل اس کی چھت گرنے سے. اور جہاں پر مجھے بہت افسوس ہے, بلکہ میرا دل جو ہے وہ زخمی ہے, دل رو رہا ہے, کیونکہ ایک انسانیت کے تحت بھی ہر انسان کا دل اسی طرح ہے.
अफसरदा है, अलमनाक हादसा है, लेकिन एक बतौर चीफ मिनिस्टर मुझे एक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं ऐसा क्या कर सकती थी कि मैं उस हादसे को रोक सकती। तो जाहिर है गफलत तो हुई है वहां पे, लेकिन किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है, माँ बाप को भी ये चाहिए कि इस चीज का पहले पूरी एक तसल्ली कर लें कि जहां वो अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं, चाहे वो मदरसा है, चाहे वो कोई स्कूल है, या वो कोई ट्यूशन सेंटर है जिसको ट्यूशन सेंटर कहा भी नहीं गया, जिसके पास कोई रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर नहीं है, या कहीं वो बच्चों को खेलने के लिए भेज रहे हैं, या वो कहीं बच्चों को किसी स्पोर्ट्स के लिए भेज रहे हैं, तो खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, बच्चों को ऐसी जगह पे ना भेजें जहां पे किसी गलती का, किसी हादसे का, किसी अफसोसनाक जो वाकया है उसका एहतमाल हो। और उसके छत पे काम हो रहा था, छत पे वो मजदूर, क्योंकि अभी छत बन रही थी, तो मजदूर इकट्ठे खड़े हो गए छत पे, और वो छत जो है वो गिर गई, उसके मलबे तले बच्चे दब के हलाक हो गए। तो और आप ये देखते हैं कि अभी आपने मंशियात की बात की कि मंशियात जिस तरह अभी कुछ अर्सा पहले तक आम थी, जिस तरह बाजार में चाय, कॉफी, फ्रूट बिकता है, इस तरह मंशियात अवेलेबल थी घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चौकों पे, चौराहों पे, और छोटे छोटे बच्चों को 7-7, 8-8 साल के बच्चों को मंशियात पे लगा दिया जाता है बाय डिजाइन कि 3-4 महीने वो हम उसको ये करेंगे तो उसके बाद उसको वो एडिक्टेड हो जाएगा और खुद ब खुद जो है वो हमारी सेल बढ़ेगी। अभी कुछ देर पहले, 2-3 दिन पहले, एक जो ड्रोन है वो गिरा किसी छत पे, तो उस पे से ड्रग्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही थी। तो मैं अब घर में वही वाली बात मैं आपको कह रही हूँ कि मैं इंतजामी अमूर को देख सकती हूँ, मैं सियासी अमूर को देख सकती हूँ, मैं हुकूमती अमूर को देख सकती हूँ, लेकिन घरों के अंदर क्या हो रहा है इसमें मेरी कोई पहुंच नहीं है। तो उसका जो पैगाम है कि बच्चों की जो बेहुरमती हो रही है, बच्चों की जो तज़ीक हो रही है, आपने अक्सर सुना होगा कि टीचर ने, स्कूल के टीचर ने मार मार के बच्चे को जख्मी कर दिया, मार मार के बच्चों को लहूलुहान कर दिया, या मार मार के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने माँ को मार दिया या बेटे ने बाप को मारते हुए वीडियोज आ रही हैं, या किसी खातून के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, या किसी शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, जला दिया, अभी ये धक्का दे दिया ऊपर से। अब ये तो एक माशी मसाइल हैं जिनका जो तदारुक है, जिनका जो इस्लाह है, वो आप सब ने करनी है। उसके लिए आपके पास मस्जिद मौजूद है, उसके लिए आपके पास मिंबर मौजूद है, उसके लिए आपके पास जो है वो तमाम हमारी जो इबादत गाहें हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, कौम के जो लीडर्स हैं, जो आपकी शक्ल में मेरे सामने बैठे हैं, ये तरगीब आपने देनी है, ये इस्लाह आपने करनी है, ये ज़हन साजी आपने करनी है। हुकूमत तो जो भी करती है वो हुकूमत को कुछ उसकी पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं, जो उसको समझते हैं, कुछ उस पर तनकीद करते हैं। तो हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट होती है। हालांकि मैं उन रुकावटों की कम ही परवाह करती हूँ, मुझे पता है कि जो मेरे अवाम के लिए चीज़ बेहतर है मुझे वो करनी है। तो ये जो इल्ज़ हैं मुआशरे के, चाहे वो फ़िरका वारियत हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हेट मटीरियल डालना हो, या वो एक दूसरे के मजहब को बुरा कहना हो, या वो एक दूसरे की जान और माल को खतरे में डालना हो, किसी की इज्जत को उछालना हो, किसी की इबादत गाह पर कोई हमला हो, उसको प्रोटेक्ट करना हमारी आईनी जिम्मेदारी है, बतौर पाकिस्तानी भी हमारी जिम्मेदारी है। और अब आप इस कमेटी के तहत आप हुकूमत में शामिल हैं, आप मेरा बाजू बनिए, आप मेरे पैगाम को पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो फैलाने का जो मजहबी रवादारी है, जो इंसानी रवादारी है, उसमें बेहतरी लाने के लिए आपको मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप मेरे दस्ते रास्त बनिए, आप मेरे बाजू बनिए, और आप मेरा पैगाम, अमन का पैगाम जो है वो पूरे पंजाब में आप फैलाएं, ताकि लोगों की ज़हन साजी हो, लोगों की इस्लाह भी हो। अभी आपने देखा कि मुहर्रमुल हराम के मौके पे मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अहले तशरीह के रहनुमाओं की, और बाकी मसलक जो हैं उनके भी रहनुमाओं की, कि उन्होंने
بہت اچھے کلمات کہے اس بارے میں بہت بے چین تھی کیونکہ جمعۃ المبارک تھا اور جمعے کی نماز کا خطبے کا بھی وہی وقت تھا جو ہمارے عزادار ہیں ان کے جو جلوس ہیں ان کے اس کا بھی وہ ٹائم جو ہے وہ کلیش کر رہا تھا. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت ایک تسلی ہوئی کہ ہمارے لوگوں میں کم از کم اتنی اب مذہبی رواداری آ گئی ہے کہ وہ بہت احسن طریقے سے وہ انجام کو پہنچا. ہم نے کچھ جو ایریاز تھے جن کے اندر خطرہ زیادہ تھا ان کو ہم نے ایئر مارک کیا ہوا تھا, اور خواجہ سلمان رفیق صاحب اور آئی جی صاحب کی سربراہی میں ایک ایک وہ راستہ, ایک ایک وہ روٹ, ایک ایک وہ مسجد جس سے کوئی ہمیں کوئی جگہ بھی, کوئی بھی جگہ جہاں سے ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی اندیشہ تھا, اس پہ ہم نے پہرا زیادہ رکھا. آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات تھے, آئی جی صاحب سے لے کر نیچے جو ایس ایچ او تک یا ہمارے جو پولیس کے اہلکار تھے, سب نے بہت بہترین طریقے سے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا. کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز تمام فیلڈ میں موجود تھے, اور اس سخت گرمی میں, شدت کی گرمی میں انہوں نے اپنا احسن طریقے سے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور جو ستھرا پنجاب نے جس طرح اپنے صفائی کی, مجالس جہاں پہ ہوتی ہیں ان جگہوں کی نہ صرف صفائی کی, ان روٹس کی صفائی کی جہاں سے یہ جلوس برآمد ہونے تھے, ان پہ عطر ملا ہوا پانی جو تھا, جو عرق گلاب تھا وہ پانی میں ملا کے اس کا چھڑکاؤ کیا. اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی, 50 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر تھا, تو میری ہدایات پہ اسموگ گنز جو ہیں ان سے بڑے جلوسوں پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا. اور جہاں پہ جو اسموگ گن نہیں جا سکتی تھی, چھوٹی گلی تھی, تنگ گلی تھی, وہاں پر جو جلوس تھے یا وہاں پر جو عزادار تھے ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹی جو وہ صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں, جو ستھرا پنجاب کی اپنی گاڑیاں ہیں جس سے پانی کا سپرے کیا گیا. اور جہاں پر وہ بھی نہیں جا سکتی تھی وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے واسا کے ستھرا پنجاب کے اہلکاروں نے اپنے بیک پیکس کے اندر وہ اپنے بیک پہ وہ پورا کنٹینر رکھا ہوا تھا جس سے انہوں نے تمام عزاداران کو پہ انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا, اور اس سے ٹیمپریچر جو ہے وہ میں نے سنا ہے 4-5 ڈگری کا فرق اس سے پڑا. اور اسی طرح ہم نے پوری کوشش کی کہ پورے جو جلوس ہیں ان کے روٹس کے اوپر ہم جو لنگر کی تقسیم ہے جہاں جہاں ہو سکا ٹھنڈے پانی کی سبیلیں, وہ شربت میں نے خود چیک کیے کہ وہ ٹھنڈے تھے, وہ میٹھے تھے, زیادہ پانی تو نہیں ڈالا ہوا تھا. اور پھر میڈیکل کیمپس جگہ جگہ لگائے تھے کہ اگر کوئی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو ہسپتال لینے کی بجائے اس کے کہ اس کا خون زیادہ بہہ جائے اور وہ لیٹ ہو جائے, تو ہم نے جگہ جگہ میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ لگائے تھے. اور ساتھ ساتھ کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ چل رہے تھے. موبائل سبیلیں, جہاں پانی کی سبیل دور تھی وہاں پہ ہم نے موبائل سبیلیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ جلوس کے چلایا. اور شام جہاں پر ہو گئی اور وہاں پہ لائٹس نہیں تھی وہاں پہ ہم نے موبائل جو لائٹس ہے ٹرکس کے اوپر ہم نے وہ فلڈ لائٹس جو ہیں وہ چلا کے ان کے ساتھ ہم نے وہ بھی چلائی.